عمران خان صاحب، جس طریقے سے اس وقت بات ہو رہی ہے، اگر ہم یہاں پر خاص طور پر تاجروں کی بھی بات کریں، فکس ٹیکس اسکیم کی جو بات کی جا رہی ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تاجروں کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان کی انگیجمنٹ رکھی گئی ہے، ان سے ساری بات چیت کی گئی ہے، ان سے مطالبات سنے گئے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس بار ہم ماضی کی طرح کچھ اس پہ دیکھیں گے تو نہیں احتجاج ہوتے ہوئے، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یا ماضی کی طرح ہم دیکھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ براڈن نہیں ہوگا؟ عمران صاحب، جیمز اینڈ جولی عمران صاحب کو آواز جی آپ فرمائیے پلیز. جی تھینک یو شاذب فار ہیونگ می. دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو جیمز اینڈ جویلری سیکٹر ہے، ملک کے ان چند شعبوں میں سے ایک ہے جس میں بلینز آف ڈالر کی پوٹینشیل موجود ہے. اور ہم پہلے بھی کئی پلیٹ فارم پہ اسلام آباد میں منسٹری آف کامرس میں یہ سب باتیں کر چکے ہیں، بٹ ڈیو ٹو بیڈ پالیسی، غلط پالیسی کی وجہ سے جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے. ہماری جو ایکسپورٹ جو ہے وہ جو ملینز آف ڈالرز میں ہوتی تھی، اب وہ ڈکلائن ہو کے بہت کم رہ گئی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہر سال ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں بلا کے مشورہ ضرور لیا جاتا ہے، ہم سے پیپر میں چیزیں ضرور منگائی جاتی ہیں، پر جب بجٹ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، تو اس پہ کہیں پہ بھی کوئی امپلیمنٹیشن دکھتا نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ اس انڈسٹری اور سیکٹر کو جو ہے بہت پیچھے لے کر جا رہی. تو ہماری یہی آپ کے چینل سے بھی، پلیٹ فارم سے بھی یہی منسٹری آف کامرس کو اور اداروں کو اور بیوروکریسی کو یہی ہے کہ اس سیکٹر کو جو ہے وہ پلیز، اس میں اتنی بلینز آف ڈالر کی پوٹینشیل ہے، اس کو جو ہے وہ پرسنلی دیکھا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. ٹسوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ توقعات کیا ہیں آپ کی، یا حکومت سے درخواست کیا ہے، مطالبات کیا ہیں بجٹ کے دوران آپ کے؟ ہم نے ان کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے اپنے پلیٹ فارم سے. جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے 18 سال سے گولڈ جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہوا ہے. 2008 میں جہاں تک میرے پاس فیگرز ہیں، لاسٹ امپورٹ جو ہے گولڈ کی 2008 میں ہوئی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ پاکستان سے ہمیں فورن ایکسچینج کے ایشوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گولڈ کو امپورٹ کر لیں، پر یہاں پہ ہمیں فورن ایکسچینج نہیں دیا جا رہا. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں، یہاں کراچی میں بھی ہوئی ہیں، منسٹری آف کامرس کی پریزنس میں بھی ہوئی ہیں، پر اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا. وعدے کیے جا رہے ہیں، ہر سال جو ہے وہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی چیزیں ہو جائیں گی. آپ اس کا رجحان یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ان پٹ ہی نہیں ہے تو آؤٹ پٹ کیسے ہوگی. آج آپ بات کرتے ہیں جو دکانوں پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جولرز پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ایف بی آر جو ہے وہ دکانوں پہ جا کے بیٹھ رہی ہے، تو وہ ان سے یہی پوچھ رہی ہے کہ جی یہ جو گولڈ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا. تو وہ کہاں سے دکھائیں گے جب امپورٹ ہی نہیں ہے؟ تو آؤٹ پٹ کہاں سے دکھائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو لکھ کے اسلام آباد میں بھیجی ہوئی ہیں، منسٹری کو بھیجی ہوئی ہیں، پر اس پہ ابھی تک رد و عمل نہیں ہوا، کوئی بھی بالکل. امپلیمنٹیشن آج نہیں ہو جتنی رہا. ہماری بات ہوئی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی آیا کہ انڈسٹریز ہوں، ہمارے تاجر ہوں، سب کو ہراساں کیا جاتا ہے. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو فیسلیٹیٹ کرنے کی بات کرنی چاہیے. وقاص صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اور جب آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، سولرائزیشن کی بات ہو رہی تھی، ایک طرف تو حکومت کو ہم دیکھتے ہیں گرین انرجی کی وہ بات تو کرتی ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے ہی وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سولر سسٹم لگانے کے باعث جو امیر طبقہ ہے وہ پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری میں آ گیا، جس سے ہمارے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری کوئی ڈائریکشن لیس اسٹریٹجی ہمیں دکھائی دیتی ہے سولرائزیشن کو لے کر اور گرین انرجی کو لے کر؟ السلام علیکم. جی، یہ کچھ اس کو آپ بیسکلی اسکیزوفرینیا ایک ہوتا ہے نا، بیماری ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو ایک ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کچھ کہتا ہے، دوسروں سے بات کرتے ہیں تو کچھ کہتا ہے، یا جو کہتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے اور جو کرتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے. ابھی اسی کو اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایک بار بار جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جو سولر ہے وہ صاحب ثروت لگاتے ہیں، جو امیر لوگ لگاتے ہیں. تو ہم پچھلے کوئی سال سے جو ہے نا ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی کریں، آپ کی مارجنل کاسٹ آف الیکٹریسٹی دن کے ٹائم پہ کم ہے کیونکہ آپ سولر سے بھی پرچیز کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ نیٹ بلنگ کی نیو پالیسیز کے بعد تو 8.5 روپے پہ بجلی پرچیز ہو رہی ہے. تو اگر آپ دن کے ٹائم پہ بجلی 8.5 روپے کی پرچیز کر رہے ہیں اور وہی بجلی برابر والے گھر میں یا برابر والے پلازے میں آپ 50 یا 60 روپے کی بیچ رہے ہیں انکلوسیو آف آل ٹیکسز، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس بجلی کو 8 روپے کی لے کے آپ 20 روپے کی بیچ دیں، اور یہ بینیفٹ جو ہے وہ تمام صارفین کے لیے رکھ دیں، کیونکہ آپ کی مارجنل کاسٹ آف الیکٹریسٹی کم ہے.
اس سے آپ کے 2-3 مسئلے سالو ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کہ صرف امیر لوگ سولر لگاتے ہیں. اول تو یہ آرگومنٹ لاجیکل ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی اگر میں اس کو دیکھتا ہوں, کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی جب نئی نئی آتی ہے نا تو آبویسلی وہی لگاتا ہے جو امیر ہوتے ہیں. گاڑیوں میں آپ دیکھ لیں, کمپیوٹرز میں دیکھ لیں, وہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, موبائل فون میں دیکھ لیں. تو سولر میں بھی کچھ اس طرح ہوا ہے, جس کے پاس پیسے ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہوتی ہے بڑی وہ لگاتا ہے. لیکن اس مڈل کلاس بھی جب اپنے بجلی کے بل دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے سالانہ اگر ہم اس کا جو ہے نا وہ کیلکولیشن کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم سولر کی طرف چلے جائیں. اور ایک اور بات بھی شاذب ہم یہاں ایڈ کریں گے کہ اگر آپ موٹر ویز اور ہائی ویز پہ ٹریول کریں اور دور دراز کے علاقوں تک جائیں تو سولرز آپ کے گاؤں دیہاتوں میں ٹیوبویلز میں یہ کہیں ابھی انکلوڈڈ نہیں ہے, کہیں نیٹ میٹرنگ کے ساتھ نہیں ہے. ہر گھر اس سے فائدہ لینا چاہ رہا ہے جس حد تک لے سکتا ہے. بالکل, اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی چیز ہے نا, دن کے ٹائم پہ ہماری ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے, مارجنل کاسٹ آف الیکٹریسٹی بھی کم ہے. تو اس ٹائم پہ اگر آپ ٹیرف کم کر دیں, ایک سپر آپٹک ٹیرف صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک, 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا سلیب پہ لے کے آئیں, جس میں آپ ہر کسی کے لیے ریٹ کم کر دیں بجلی کا, جو آج کا اگر 34 روپے یا 35 روپے بیس ریٹ ہے آف پیک کا, تو آپ سپر آف پیک میں اس کو 15 یا 20 روپے پہ لے کے آ سکتے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم پہ لے کے آ سکتے ہیں. اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی کریٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یعنی اگین ہم اگر ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سولر جو ہے نا اب از دا نیو ریالٹی اینڈ اٹس ناٹ دا پرابلم, اٹس دا پارٹ آف دا سولوشن. یعنی سولر جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے, سولر کو آپ نے ایز اے پارٹ آف دا سولوشن لے کے چلنا ہے, تو انشاءاللہ اس سے بینیفٹ ہوگا. بالکل جی, تو یہ پہ میں آپ کے سوال کا جو جواب میں اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا, ایسے بہت سارے اور ایگزامپلز ہیں جس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں, یا آپ ٹائم نے تو اس کو بھی ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. زبردست بات آپ نے کیا. یہاں پہ سوال بار بار نہ پھر گورنمنٹ کی ترجیحات پر آتا ہے. ہم جب پہلے بھی اینالسٹ, ایکسپرٹس اور ان انڈسٹری سے بات کر رہے ہیں جو اپنی توقعات یا مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں. زیغم صاحب, گفتگو میں بہت مطلب چلیں 4 بڑی باتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں جہاں گورنمنٹ کی ترجیحات نہ مجھے واضح ہیں, اور اگر آپ کو واضح ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. ڈاکیومنٹڈ اکانومی ورسز انڈاکیومنٹڈ اکانومی, ریمیٹنس ورسز ایکسپورٹ growth, solar energy versus energy crisis, widened tax base versus fixed charges اور levies. یہ 4 باتیں موٹی ہیں. کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی ان 4 باتوں میں ترجیح کیا ہے, اور اگر ترجیحات درست نہیں ہوں گی تو پھر رزلٹ کیسے درست آ سکتے ہیں؟ جی بالکل واضح ہے. مجھے بتائیے, آپ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں, ایک پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی جو ہے وہ پوری داستان بتا دیتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے بتایا ڈاکومنٹیشن. آپ مجھے بتائیے, پاکستان کی آدھی معیشت جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے. اب اس انڈاکومنٹڈ میں سب سے بڑا سیکٹر کون سا ہے؟ وہ ہے ریٹیل اور ہول سیل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون سا ہے؟ ایگریکلچر. کیا یہ کوئی پہیلی ہے کہ حکومت کیوں ان کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتی؟ ابھی جو ایک نیا مذاق آیا ہے کہ 20 کروڑ والا 1% دے دے ٹریڈر اور اس کو ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا جائے گا, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, وہ انڈاکومنٹڈ رہے گا. صوبے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے زراعت کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا, تو بڑی واضح وجہ ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ آدھی معیشت کو حکومت ڈاکومنٹ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. دوسری بات آپ نے کی ریمیٹنسز. اب ریمیٹنسز کا پر جو ہمارا انحصار ہے, آپ دیکھیے ایک طرف وہ کہانی ہے کہ ریمیٹنسز پر انحصار ہے کیونکہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے. جتنا ہمارا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ گیپ ہے, یعنی ہم جو خریدتے زیادہ ہیں اور بیچتے کم ہیں, وہ سارا گیپ بیچارہ یہ مزدور پوری کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کا ان سیکٹرز پہ فوکس ہے جس سے پاکستان پر حکومت کرنے والے کماتے ہیں. ان سیکٹرز پر آپ کا فوکس نہیں ہے جو سیکٹرز پاکستان کو امپورٹ کے ایکسپورٹ کے ڈالر دلا سکیں. کمپیٹیٹو سیکٹرز پر ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے, شوگر جیسی صنعت سے آپ کیا کمائیں گے, کیا کمپیٹیٹو ہوں گے آپ؟ اور گنا آپ وہاں لگاتے ہیں جہاں گنا لگنا نہیں چاہیے. اور نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے چند ضلعوں کے علاوہ پورا پاکستان غیر موزوں ہے اسکراپ کے لیے. اچھا, اور بڑی تعداد میں لوگوں نے صرف گنا لگانا شروع کر دیا بیکاز آف دس انڈسٹری, اور اس کے اندر سے جو کچھ ان کو حاصل. بالکل. اور ریمیٹنسز کی دوسری کہانی وہ ہے جو ابصار صاحب نے بتایا, اور وہ جڑی ہوئی ہے اس بات سے. آپ پاکستان کے عوام پر پیسہ خرچ ہی نہیں کر رہے, ان کی تعلیم پر, ان کی صحت پر, ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کر ہی نہیں. آپ اس طرح کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو مشین کا متبادل ہیں, جو بالکل نیچے کی مزدوری کرتے ہیں, اور جن کا دور مسلسل ختم ہو رہا ہے کیونکہ آپ نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ ہنر دے رہے ہیں. ہنر مند آپ بھیج ہی نہیں رہے. اب تیسری چیز آپ نے سولر کی کہی. آپ دیکھیے کہ کتنی پاکستان کی تاریخ کی ایک افسوسناک ترین چیپٹر ہے, میں زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا, جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ نئے پاور سٹیشن جو ہے باہر سے لا کے منگوائے گئے. اس وقت پاکستان کی بجلی کا ریٹ پورے خطے میں دگنا ہے.
यानी सिंपली दुगना है। जब दुगना होगा तो आप क्या कंपेटिटिव रहेंगे? आपकी पूरी उसकी वजह से मईशत का रगड़ा लग के रह गया। और आप सजा किसको दे रहे हैं? आम आदमी को। आप सजा उसको दे रहे हैं जिसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी छत पे पावर हाउस लगाया है। और आप देखिए, हम बात करें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड की, अब आप मुझे बताइए जो ऑफ ग्रिड हैं और ये जो फालतू बिजली पैदा कर रहे हैं, क्या ये कौम का नुकसान नहीं है कि वो ग्रिड में नहीं आ रही? दुरुस्त हो गया। यानी जब आप ऑफ ग्रिड होते हैं तो जो बिजली पैदा होती है, जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो जाया हो जाती है। हमें तो फिक्र ये होनी चाहिए कि इतनी ज्यादा बिजली जो पैदा होकर जाया हो रही है, और बिना ग्रिड पर आए, इन्वेस्टमेंट के हासिल हो रही है, पैसा नहीं लग रहा उसके ऊपर।